السلام علیکم، میرا نام جابر ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی آپ زندگی میں کہیں نہ کہیں گیپ پیدا کرتے ہیں نا، تو اس گیپ کو کسی نہ کسی چیز نے لازمی فل کرنا ہوتا ہے، اور کسی بھی شکل میں اس کو فل ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اپنی زندگی میں گیپ پیدا نہ کیا کریں۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ آج سے 25 سال پہلے ہم راولپنڈی اسلام آباد کے جو لوگ رہتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ میں راولپنڈی میں رہتا تھا، تو وہاں پہ کیا تھا کہ ہم کیونکہ پنجابی ہیں، تو میرے ارد کی جو زیادہ تر طبقہ ہوتا تھا نا، وہ پنجاب کے رہنے والے لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم نے نوکریاں کرنی ہیں، اور نوکری میں جب بھی کبھی ایک دوسرے سے بات ہوتی تھی نا، تو وہ کہتے تھے کہ اس میں اتنے پیسے ملتے ہیں، ہمیں مہینے کے بندھے ہوئے پیسے مل جاتے ہیں، اتنے سال کے بعد پینشن مل جاتی ہے، اکٹھے آپ کو اماؤنٹ مل جاتی ہے، کام بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اور فخر سے یہ بتایا جاتا تھا کہ وہاں پہ جو اوپر کی کمائی ہے نا، یعنی اوپر فالتو جو پیسے بنتے ہیں، وہ آپ کے بہت بن جاتے ہیں۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، سب لوگ نہیں، لیکن بہت بڑی تعداد اس طرح ہوا کرتی تھی۔ کاروبار کی طرف بالکل کسی کا رجحان نہیں تھا ہوتا، سب لوگ نوکریاں ہی کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں گے تو ہمارے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر نوکریوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور نوکری میں کون سا آدمی ترجیح دیتا ہے جو کچھ بھی نہیں زندگی میں کر سکتا، جس کو آرام چاہیے، سکون سے پیسے اس کے آ رہے ہوں، وہ چیز جو بالکل ذہنی طور پہ معذور کہہ لو لوگ، وہ نوکریوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایک بات، اس پوری ویڈیو میں میری کسی کی برائی نہیں ہے، اس میں 3 لوگوں کا ذکر ہے، ایک پنجاب کے لوگ، ایک ہمارے پٹھان بھائی، اور ایک ہمارے جو کشمیر اور ادھر اوپر پہاڑوں پہ جو لوگ رہتے ہیں، یہ بھائی ہمارے، یہ 3 لوگوں کے بارے میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں آج۔ اچھا، تو پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ کوئی کام بزنس سے کرتے کچھ بھی نہیں تھے کرتے ہوتے، اور اس طرح کی ان کی آتے ہوا کرتی تھی۔ اب جب میں 25 سال کے بعد میں واپس آیا اور دوبارہ میں آ کے پنجاب میں دوبارہ میں اسلام آباد میں شفٹ ہوں، تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ ہر طرف بہت بڑی تعداد میں جو بھی بزنس کر رہا ہے وہ پٹھان بھائی کر رہا ہے، جو بھی بزنس کر رہا ہے وہ مری کے لوگ، وہ کشمیر کے لوگ، جن کے علاقوں میں سردیاں پڑتی تھی، جو پہاڑوں پہ رہتے تھے، وہ لوگ نیچے اتر کے آ کے اب زیادہ بزنس اسلام آباد پنڈی میں سب سے زیادہ بزنس یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ان لوگوں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں بہت بڑا گیپ موجود تھا جو قدرت نے فل کی ہے۔ اور فل کس طرح ہوا ہے کہ جو لوگ کافی سال پہلے جب وزیرستان کو خالی کیا گیا تھا کسی بھی وجوہات کی بنا پہ، مجھے ڈیٹیل اس کی نہیں پتا، لیکن انہیں خالی کیا گیا تھا، اور وہاں پہ مجبوری کی حالت میں پٹھان ہمارے بھائیوں کو وہاں سے اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلنا پڑا تھا۔ اگر وہاں سے ان کو نہ نکلنا پڑتا تو ان کو ساری زندگی پتہ ہی نہیں تھا لگنا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، دنیا کیسے ترقی کر رہی ہے، کس طرح کاروبار ہوتا ہے، کس طرح سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب مجبوری کے تحت ان کو وہاں سے نکلنا پڑا ہے تو وہ شہروں کی طرف آئے ہیں، اور پنڈی اسلام آباد کیونکہ قریب تھا، یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے جب دیکھا ہے کاروبار کیسے ہوتا ہے، کاروبار کس طریقے سے کیے جاتے ہیں، اور ان کے ذہن پہلے سے اتنے زیادہ کھلے ہوئے نہیں تھے۔ یعنی کہ ہماری زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کو کم علم ہے نا، وہ زیادہ اچھا کاروبار کرتا ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے رسک لے سکتا ہے، وہ زیادہ کیلکولیشنیں نہیں کرتا۔ تو وہ ہمارے پٹھان بھائی جب یہاں پہ شہر کی طرف آئے تو انہوں نے کاروبار کرنے کے طریقے دیکھے، تو انہوں نے ایک دم سے ہر کاروبار انہوں نے شروع کر لیا۔ اسی طرح پاکستان کے کسی بھی حصے میں اس ٹائم آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں گے ہر کام چھوٹے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہر کام ہمارے پٹھان بھائی کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دوسری طرف جب آپ پنڈی اسلام آباد میں آئیں گے، آپ کو گھر کرائے پہ اگر چاہیے ہو سردیوں کے سیزن میں، تو آپ کو گھر کرائے پہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ سب لوگ پہاڑوں پہ جو رہتے تھے، کشمیر کے، مری کے، یہ لوگ اب نیچے آ گئے، انہیں اپرچونٹیاں نظر آئی ہیں، انہوں نے کاروبار کی ہیں، بزنس کی ہیں، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر جگہ انہوں نے بزنس دیکھے ہیں، اور بزنس کرنے سے ان کے پاس پیسے بھی آئے ہیں۔ اچھا، وہ بزنس کرنے سے ان کے حالات بھی بہتر ہو گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ کو پنڈی اسلام آباد میں ہر جگہ یا کشمیر اور مری کے لوگ نظر آتے ہیں، یا آپ کو زیادہ پٹھان بھائی نظر آتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ یعنی میرا دل اندر سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر، ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو عقل دی ہے کہ یہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے یہ کاروبار کرنے کے پیچھے جو مین وجہ، وہاں پہ جو پہلے سے طبقہ موجود تھا، لوگ موجود تھا، ان کی نااہلی ہے زیادہ سے زیادہ۔ یعنی انہیں پتہ ہی نہیں تھا، ان سے جب پہلے پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے کیا کاروبار کریں، کیسے کاروبار کریں، کاروبار کے لیے تو بہت پیسہ چاہیے، اس کے بعد ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، اس طرح کی حرکتیں بہت زیادہ تھیں ان کے اندر۔
میں خود پنجابی ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، لیکن کسی آدمی کی اگر غلطیوں کی یا کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کا مقصد ان سے نفرت کرنا نہیں ہوتا، ان کو سیدھا راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آج ان کی نشاندہی کر رہا ہوں اور ان کو ایک سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ شاید بہت کم لوگ ہوں گے پنڈی اسلام آباد میں رہنے والے جنہوں نے یہ چیز آبزرو کی ہوگی، لیکن میں کیونکہ 25 سال کے بعد یہاں پہ آیا ہوں تو میں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں۔ اسی طرح میں دل سے دعا نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت یا کوئی ہمارے ادارے کراچی کی طرف جو وہاں پہ بالکل پسماندہ لوگ ہیں، وہاں پہ بھی کچھ ایسا ان کے ساتھ کریں کہ ان کو مجبوری کے تحت وہاں سے اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے یا شہروں کی طرف آنا پڑے۔ جب وہ شہروں کی طرف آئیں گے تو ان کو بہت زیادہ راستے ملیں گے، بہت زیادہ ان کو بزنس کرنے کے طریقے ملیں گے اور وہ بہت زیادہ ترقی کریں گے۔ ایک تو مشکل ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر ایک دم آ جائیں گے تو جو آلریڈی لوگ شہروں میں موجود ہیں ان کے لیے مسئلے مسائل ہوں گے، لیکن وہ ان لوگوں کی زندگی چینج کرنے کے لیے ان کو بہت ہی سنہری موقع مل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور طبقہ جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں، جو کہ بہت تھوڑی تعداد میں، لیکن کچھ طبقہ ایسا ہے جو ظاہری طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اوریجنل ہے اور کچھ صرف اپنے چینل چلانے کے لیے اور اپنا پیسہ کمانے کے لیے یا اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں کو یہ چورن بیچتے ہیں۔ لیکن جو لوگ واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو زندگیاں بہتر کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پسماندہ علاقوں والے لوگ ہیں، جو پٹھان بھائی ہیں، وزیرستان کے، پشاور کے، یا جو کشمیر کے پہاڑوں کے اوپر جو لوگ نیچے آئے ہیں، ابھی بھی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے، ان لوگوں کو، یا کراچی کے سائیڈ پہ جو کراچی کے دور دراز علاقوں میں غریب لوگ موجود ہیں، ان لوگوں پہ آپ لوگ فوکس کریں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا طبقہ ہے جو بہت ہی جلدی آپ لوگ جس کو ترقیوں کی بہت اونچائیوں پہ پہنچا سکتے ہیں، وہ آپ کا مدرسے کا طبقہ ہے۔ جو لوگ مدرسوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان بچوں کو اگر آپ پکڑ کے تھوڑا گائیڈ کریں تو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ وہ جلدی ٹرینڈ ہو جائیں گے اور آپ کے ملک کی ترقی کو ایک دم سے بوسٹ کر دیں گے۔ اچھا، جو یہ سب طبقے ہیں، ان کی ترقی میں ایک دم بوسٹ کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی جو پچھلی نسل، جو ان کے والدین ہیں، جو ان کے ماں باپ ہیں، جو کہ بچوں کا ذہن سازی کرتے ہیں، اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ تم نے کیا بزنس کرنا ہے، تمہیں کیا نوکریاں اچھی لگتی ہیں، تم نے کیا پیروں کو ماننا ہے یا تم نے پیروں کو نہیں ماننا، تم نے جہالت میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، یہ سب کچھ ان لوگوں کے والدین ان کو طے کرتے ہیں، اور جو وہ ان کے مائنڈ سیٹ بناتے ہیں وہی آگے بچوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو غریب طبقہ ہے اور جو مدرسے میں بیٹھا ہوا طبقہ ہے، ان کے ماں باپ اتنی بچوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ بچے کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں، کسی بھی حالت میں رہ رہے ہیں، وہ ان کو اتنی ٹینشن ان کی نہیں ہوتی۔ ان کے ماں باپ بڑے جو ہیں وہ اپنی جہالت کو اپنے ان بچوں کے اوپر مسلط نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں، نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ تو جب ان میں یہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے تو یہ جو طبقہ ہے، خاص کر مدرسے کا بچہ ہے، اس کو آپ پکڑ کے 2 سال یا 1 سال کے اندر آپ اتنا زیادہ ٹرینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ میں خود اپنی فیلڈ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اے سی کا کام 6 سال میں سکھایا جاتا ہے۔ اچھا، مجھے پتا ہے کہ یہی کام 3 مہینے کے اندر سکھایا جا سکتا ہے۔ اب میں بھی اسی پلان میں ہوں کہ میں بھی کچھ عرصے میں انشاءاللہ یہ مدرسے کے بچوں میں 3 مہینے میں، اگر صرف 3 مہینے میں دل سے کوشش کر لوں تو تقریباً پورے مدرسے جتنے بھی پنڈی اسلام آباد میں موجود ہیں، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں بچوں کی ہے، ان کو میں 3 مہینے میں اتنا زیادہ ٹرینڈ کر سکتا ہوں کہ جو لڑکے اس ٹائم مارکیٹ میں موجود ہیں اسی کا کام کرنے والے، ان سب کو یہ لڑکے بہت آسانی سے ریپلیس کر دیں گے۔ لیکن کیا ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جب مارکیٹ میں آ جائیں گے تو مارکیٹ میں بھی ایک مسئلہ بنے گا۔ لیکن مین آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ آگے جو یہ یوٹیوبرز بڑے ہیں جن کے آلریڈی بڑے بزنس چل رہے ہیں، یہ پہلے آگے اپرچونٹیاں کریٹ کریں اور ساتھ یہ جو طبقہ اس کو پکڑیں اور اس کو ٹرینڈ کریں، یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ٹرینڈ ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔